السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کے بعد شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے، پہلا ہفتہ ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ عمل کی توفیق یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کسی بھی نیک کام کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نعمت کا شکر ہے، تو اس نعمت کا شکر کیسے کریں؟ رمضان المبارک میں اگر ہم جائزہ لیں تھوڑا سا، تو آدمی بہت سے نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور بہت سے گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ نے توفیق دی۔ رمضان کا ماحول ہے، اس کی برکتیں ہیں، آدمی کی نیت اور اس کی ہمت ہوتی ہے۔ تو اس کا حقیقی شکر کیا ہے؟ اس کا حقیقی شکر یہ ہے، دیکھیے نا، ایک ہے کہ نیکی کی توفیق ملنا، اس پر شکر ہے، اور اس کا حقیقی شکر یہ ہے کہ وہ نیکی ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے آئے۔ گناہ سے بچنا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، انعام ہے۔ اس توفیق پر شکر یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ کوئی بھی نیکی کا خیال دل میں آتا ہے، اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ ایک مہمان ہے، بہت ہی نیک مبارک مہمان جو ہمارے دل میں آتا ہے، اس مہمان کا اکرام کر لیں، اس مہمان کی قدر کر لیں تو وہ مہمان خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ برائی کا خیال دل میں آئے، یہ جو ہے آدمی جو ہے یہ ایک برا مہمان ہے۔ گھر میں اگر کوئی برا آدمی آ جائے تو آدمی گھبراتا ہے کہ کہیں اس سے ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، آپ نے جو ہمیں سکھائیں، اس میں ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، اچھی باتیں، اچھے خیالات میرے دل میں ڈالتے رہے، خیر کی باتیں، نیکی کی باتیں اے اللہ میرے دل میں آتی رہیں، اس کی توفیق دے۔ واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے نفس کے شر سے، گناہوں کے شر سے اللہ میری حفاظت فرما۔ تو رمضان المبارک کے بعد جو سب سے بڑا عمل جو ہم سے مطالبہ ہے، وہ ہے عمل پر استقامت۔ آدمی اپنی توبہ پر جمے، اپنے عمل پر جمے، گناہوں سے بچنے پر جمے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جو عمل ہم نے شروع کیا اللہ کی توفیق سے، اب اس پر میں جموں۔
اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھوں، اس عمل پر میرے مزاج میں استقلال آئے کہ کسی کام کو مستقل مزاجی سے کروں. یہ استعداد اللہ نے ہم میں سے ہر ایک میں رکھی. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے کیا اگلے رمضان میں ہم دیکھیں گے، جب آئے گا تو پھر ہم جو ہے پھر نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نیکی کا کام کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا شکر یہی ہے. ایک بہترین روایت ہے، سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، آپ نے ان کو فرمایا کہ شداد، اذا رأيتم الناس يكتنزون الذهب والفضة، اذا رأيتم الناس يكتنزون الذهب والفضة، جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ سونا چاندی اکٹھا کرنے لگے، سونے چاندی کو جمع کرنے لگے، اس کی فکر میں، اس کی دوڑ میں، اس کی محنت میں لگے رہے، جب تم دیکھو فَاكْنِزُوا عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، یہ جو میں تمہیں کلمات بتا رہا ہوں، ان کلمات کو تم جمع کر لو، یعنی اس پر عمل کر لو اور اس کو اپنے سمیٹ لو. کنز کہتے ہیں عربی میں خزانے کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتانے سے پہلے جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں. اذا رأيتم الناس يكتنزون الذهب والفضة، کنز کہتے ہیں خزانہ، سونے کا خزانہ، چاندی کا خزانہ. لوگ خزانے اکٹھا کر رہے ہیں، تم یہ خزانے اکٹھا کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس کی فکر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خزانہ فرمایا. سونے چاندی کے مقابلے میں یہ خزانہ ہے. فرمایا مجھ سے یہ کلمات سیکھ لو. اس میں سب سے پہلی بات آپ نے جو فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا شداد یہ کلمات پڑھو. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم انک انت علام الغیوب. سبحان اللہ، یہ کلمات ہیں. صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ آپ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم سب کو دے رہے ہیں. اور جملہ کیا فرما رہے؟ ایک خزانہ ہے، اس کو خزانہ سمجھو. اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ استقامت. اللہ سے مانگو، مانگنے کی چیزوں میں یہ ایک بہت بڑی ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اس بات کی کہ نیکی کے کاموں پر مجھے ثابت قدم فرما دے. عمل کرنا، کسی عمل کو شروع کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس عمل کو استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کیا جائے. اور اس میں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں بھئی استقامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں استقامت کو خزانہ فرما رہے ہیں. سونے چاندی کے مقابلے میں استقامت اگر کسی کو مل جائے، اور استقامت مختصر ہو، اسی لیے آپ نے فرمایا علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون، علیکم بما تطیقون. یاد رکھنا میری بات کو کہ ہمیشہ تم اپنے اوپر اتنا ہی کام لو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر تم کر سکتے ہو. رمضان المبارک کے بعد آدمی عمل کا سلسلہ باقی رکھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی نصیحت فرما دیں اور آپ وہ نصیحت کرنے کے بعد مجھے کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بس میں اس پر عمل کر لوں، اپنی زندگی گزار لوں. آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. جب تم نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ، اپنے آپ کو جما لو. یہ بہت بڑا مطالبہ ہے ہم سے. ایک حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی نظر آئی. شبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یا رسول اللہ آپ پہ بڑھاپا آ گیا، آپ کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود قرآن پاک کی ایک سورت ہے، جیسے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی زیادہ ترغیب ہے، اس طرح سورہ ہود بھی پڑھنے کی ترغیب ہے جمعہ کے دن۔ سورہ دخان پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین، سورہ صافات، یہ کچھ اعمال ہیں جمعہ کے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص سورہ جمعہ کے دن سورہ یاسین، سورہ صافات پڑھ کر دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سورہ ہود پڑھنے کی ترغیب ہے، سورہ دخان پڑھنے کی ترغیب ہے، لیکن کم از کم سورہ کہف اہتمام سے آدمی پڑھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس صورت میں ہے کیا آخر؟ اس صورت میں دو باتیں ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ قوم جب نافرمان بنی تو اللہ کی پکڑ اس قوم پر کیسے کیسے آئی، کن کن شکلوں میں آئی۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا مطالبہ ہوا، فاستقم کما امرت۔ یہ فاستقم، اس آیت نے مجھے جو ہے نا میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے۔ فاستقم، آپ کی استقامت کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے ایک نمونہ پیش کیا۔ مسجد نبوی کے اندر مختلف ستون ہیں۔ ایک ستون ہے استوانۂ وفود، جہاں پر باہر سے جو ہے قافلے آیا کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، ان کا سامان ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر ان سے ملاقات کرتے۔ ایک وفد آیا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جماعت، ایک وفد آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی۔ ان میں سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آج آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک ایک عمل دین ہے، آپ کا ایک ایک عمل دین ہے۔ صحابہ بڑے حریص ہوتے تھے، آپ کے باہر آنے میں تاخیر ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی ایک مقدار میری طے ہے، وہ مقدار میں مکمل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر آنے میں تاخیر ہو گئی۔ سوچیں دوستو، ہماری بھی مقداریں طے ہیں۔ آدمی جو ہے اپنی چائے کی چینی کی مقدار طے کرتا ہے، نہیں 1.5 چمچ ہی لگاتا ہے، 2 نہیں لگاتا، 1 لگائے تو اور آدھا ڈال دیں۔ اس میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ چینی ہماری یہ مقدار طے ہے، چائے کی روزانہ کی مقدار یہ طے ہے، میرے کھانے کی یہ مقدار، میرے آرام کی یہ مقدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعمال کی مقدار بتا رہے ہیں۔ جو رمضان المبارک میں تلاوت تھی ایک معیار پر تھی، اب شوال شروع ہوا تو کم از کم اپنے اسکیڈول کے اعتبار سے اپنی روزانہ کی تلاوت آدمی طے کرے۔ 1 پیج، 2 پیج، 1 پاؤ، 1 پارا، جو بھی تسبیحات کا اہتمام ہوتا تھا تسبیحات تھوڑی سے کر لے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا دعا۔ یہ ہے استقامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ آدمی جب کسی عمل پر جمتا ہے، اصل عمل پر جمے، وہ عمل کا نور، وہ عمل کی برکت اللہ اسے دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا عمل جو ہے نا آدمی کی تربیت کرتا ہے۔ عمل جو ہے آدمی کی تربیت، اللہ تعالیٰ عملوں کے ذریعے سے ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ ہم عمل کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ عمل جہاں ثواب دیتا ہے وہیں ہماری تربیت بھی کرتا ہے، اور عمل تربیت اسی وقت کرتا ہے جب عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے۔ کیا چھوڑ دیے، کیا چھوڑ دیے، کیا چھوڑ دیے، ثواب مل جائے گا لیکن اس عمل کی تربیت ہمیں نہیں ملے گی۔ تلاوت ایک عمل ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بڑا ثواب ہے، لیکن اس کا ایک وہ ایک تربیت کرتا ہے تلاوت۔ ذکر ایک عمل ہے، سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے بڑا اجر ہے، الحمدللہ احد کے پہاڑ سے بڑا اجر ہے، اس کا اجر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ تسبیحات ہماری تربیت کرتے ہیں۔ نمازوں کا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عمل بتایا وہیں پر عمل کا اہتمام بھی بتایا، جہاں عمل کی ترغیب دی وہاں عمل کے اہتمام کی بھی ترغیب دی۔
اور جہاں عمل کے فضائل بتائے وہیں عمل کے اہتمام کے بھی فضائل بتائے. اگر کوئی شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ اگر نماز پڑھ لے، اس اہتمام پر کیا ملے گا؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے اسے برات کا پروانہ عطا فرماتے. عمل کی بھی ترغیب دی، عمل کا بھی فائدہ بتایا. اب یہ مستقل اس عمل کو آپ جو اہتمام سے کر رہے ہیں، اس اہتمام کا یہ اثر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو آپ نے خزانہ فرمایا. حدیثوں میں تو عرش الہی کے خزانے بہت بے شمار بیان فرمائے. آپ نے فرمایا وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ. عزیمت الرشد، رشد کہتے ہیں ہدایت، اعمال. یا اللہ یہ ہدایت والے اعمال پر مجھے ہمت عطا فرما. عزیمت کہتے ہیں ہمت کو، ارادے کو. اللہ سے مانگنا چاہیے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑھنا ہے، نہیں کرنا ہے. کسی سے بھی آپ اٹھا کے پوچھو کیا نماز پڑھنا ہے؟ جی پڑھنا ہے. فلاں خیر کا کام کرنا ہے؟ جی کرنا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہے. یہ ہمت اللہ سے بندہ مانگے. سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہمیں سکھا رہے ہیں. دیکھو یہ سب مانگنے کی چیزیں ہیں، ہماری نگاہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی. اگر آپ نہ بتاتے تو ہم مانگتے بھی نہیں تھے. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. یا اللہ میری ہمت، میرا ارادہ ایسا بنا دے کہ تیری پسندیدہ چیزوں میں وہ ہمت کرو. آدمی ہمت کرے، آدمی کے ارادے ہوتے ہیں. آدمی دنیا کے کاموں میں ہمت کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، لیکن جہاں آتا ہے دین کا مسئلہ، اعمال کا مسئلہ، وہاں ارادے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، وہاں ارادے سست پڑ جاتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، اس کو خزانہ فرما رہے ہیں. اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، نیکی کے، رشد کے، ہدایت کے جو کام ہیں، ہدایت کے جو اعمال ہیں اس میں ہمت کر سکوں. ہمتیں تھی کہ اللہ نے توفیق دی رمضان میں گناہوں سے بچنے کی. وہ ہمارے ارادے تھے جو ہم نے نیتیں کی تھی، اسی کی برکت سے اللہ نے رمضان میں اعمال کی توفیق دی تھی. اب شوال میں کیا ہے؟ وہ ہمتیں کہاں؟ اللہ سے مانگے. یہ خزانہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے نیکی کے کام کی ہمت عطا فرما، اس کی توفیق کا ارادہ عطا فرما. ہم یہم ہمن کہتے ہیں عربی میں، ایک اندر سے پختہ ارادہ کرنا، ایک اندر سے عزم ہو. عزیمت الرشد وَأَسْأَلُكَ. اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ خزانہ. وَأَسْأَلُكَ نعمت الشکر. اے اللہ تیری نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی مانگتا ہوں. نعمتیں اللہ نے کتنی دی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے نا ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قسم اور جواب قسم میں جوڑ ہوتا ہے. جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. یقیناً انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بڑا ناشکرا ہے. لکنود بہت بڑا ناشکرا ہے. کنود کہتے ہیں اس کو نعمت استعمال کرے، نعمت دینے والے کو بھول جائے. آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں لیکن جس نے آنکھیں دی ہیں اس کو بھول گیا آدمی. کان استعمال ہو رہے ہیں، کان چاہیے سب کو، لیکن جس نے کان دیا اور کان والا دین دیا وہ نہیں چاہیے. زبان چاہیے ہمیں، ہاں زبان کی نعمت چاہیے، لیکن زبان والا دین نہیں. بھائی یہ بڑا ٹف ہے. زبان چاہیے، یہ ہے قانون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعمت جس طرح دیکھ رہے ہو نعمت دینے والے کو بھی پہچانو. یہ تو نبیوں نے دعائیں مانگی. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ توفیق دیجئے تیری نعمت کا شکر ادا کروں. کسی بندے کو نعمتوں پر شکر کی توفیق مل جائے گویا اس کو خزانہ مل گیا. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. شداد اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضة. اے شداد جب تم دیکھو لوگ خزانے جمع کر رہے ہیں،
دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، تم یہ خزانے جمع کرو. یہ خزانہ ہے، ایک ایک چیز کئی کئی چیزوں کو لیے ہوئے ہے. نعمتوں کی توفیق. بیٹا بھی یہی مزاج، اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی مزاج تھا. ان کا مزاج کیا تھا؟ سبحان اللہ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا. ہم نے انہیں خوب نعمتیں دی، اور نعمتیں دینے کے بعد ہم نے ان سے مطالبہ کیا، اے داؤد کے گھرانے والو، آل داؤد، اے داؤد کے گھرانے والو، ہم نے تمہیں بہت دیا ہے. ہاں، ہم نے بہت دیا، دنیا بھی دی، دین بھی دیا. اب کیا کریں؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اس شکر میں عمل اچھا کر لو. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندے بہت کم شکر گزار ہیں، کیونکہ شیطان چیلنج کیا ہے، لا تجد اکثرهم شاکرین. میں ایسی محنت کروں گا جا کر دنیا میں تیرے شکر گزار بندے بہت کم رہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے شکر کی توفیق نعمت کی. یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی. کوئی ایک قرآن ختم کیا، کوئی 2 قرآن ختم کیا، کوئی 3 کیا. اب اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ شوال میں 1 پیج بھی نہیں، 1 صفحہ بھی نہیں. دعا مانگنے کی توفیق دی رمضان میں. اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس توفیق کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس عمل کو کرے، جتنا ہو سکتا اتنا کرے. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ. پھر آگے چوتھی بات فرمائی، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں زبان ایسی دے جو سچ بولنے والی ہو. یہ زبان جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خزانہ فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانہ. اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے آپ. اس حفاظت کے لیے جو آپ نے جملہ جو فرمایا حدیث میں، خزانہ، یہ زبان بہت بڑا خزانہ لیے ہوئے ہے. ایک جملہ اس کا آدمی کو بلند درجوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور ایک جملہ آدمی کو نیچے کے درجے پہ اٹھا کے. ایک ہی جملہ حدیث میں آتا ہے، کل قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ بلائیں گے، ساری نیکیاں اپنی جگہ تمہاری، پہلے جاؤ جہنم میں جل کے آؤ جس جملے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی زبان سے ایک خیر کا جملہ ایسا نکلا تھا جس سے جو ہے لوگوں کے دل جڑ چکے تھے. ساری برائیاں، سارے گناہ ایک طرف میں سے درگزر کرتا ہوں، یہ ایک جملہ تجھے اس درجے پہ لے گیا. یہ مانگ رہے ہیں، یہ خزانہ ہے. آپ نے اس عمل کو کیا کر کے دیا؟ بھائی دیکھو یہ خزانے ہیں. وَقَلْبًا سَلِيمًا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یا ایسا دل ہو جس دل میں کینہ نہ ہو، جس دل میں جو ہے حسد نہ ہو، جس دل کے اندر دوسروں کا بغض نہ ہو. اے اللہ میرے دل کو صاف قلب سلیم دے، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا کس حال میں؟ قلب سلیم. اللہ دل دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. لوگ کپڑے دیکھ رہے ہیں، کیا بہترین ڈریس ہے آپ کا، دل اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو، لا ينظر الى صوركم واعمالكم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے، کس کے بارے میں کیا چھپایا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. یہ صحیح ہو، زبان صحیح ہو، وخلقا مستقیما، اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ استقامت کو آپ نے خزانہ فرمایا. کسی چیز پر، کسی نیکی پر آدمی جم جائے، کسی عمل پر آدمی جم جائے، گویا اسے خزانہ مل گیا، اسے خزانہ مل گیا. اب خزانے میں کتنی دولتیں ہوتی ہیں سمجھے. ایک عمل کی توفیق مل جائے، اس پر شکر ہو، اس پر ثابت قدمی ہو، مستقل مزاجی اس کے اندر آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے اقرار کر لیا ہمارا رب اللہ ہے، اور اقرار کرنے کے بعد اب جم گئے، میں حالات کا بندہ نہیں بنتا. آدمی جو ہے نا، کیوں آدمی میں عمل چھوٹتا کیوں ہے؟ آدمی میں استقامت کیوں نہیں ہوتی؟ بعض مرتبہ اس کا اندر کا نفس ہوتا ہے. بعض مرتبہ ارے بھائی ابھی رمضان تو چلا گیا، ابھی ٹوپی نکالو، بھائی ٹوپ کیا ہے.
ابھی تو رمضان چلا گیا نا، کم آن مین، آ جاؤ، پھر دیکھیں گے رمضان آئے گا. یہ ایک ماحول چلتا ہے، آدمی کو جمنے نہیں دیتے. ابھی تو رمضان ختم ہو گیا، آپ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں. بعض مرتبہ آدمی خود اندر کا اس کا نفس اسے کہتا ہے ابھی تو رمضان رخصت ہو گیا، عمل بھی رخصت ہو جائے. ماحول، اسی لیے جو ہے نا کبھی بھی آدمی جو ہے نا یہ سوچے میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں. اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے امور میں، اعمال میں ثابت قدمی مانگتا ہوں. یا اللہ، یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ خزانہ ہے. اگر کسی کو مل جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی توبہ میں استقامت پر رہوں. توبہ میں استقامت کا مطلب گناہ کبھی نہ کروں یہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہاں، گناہ ہو جائے توبہ پھر کر لوں، اس کو کہتے ہیں. توبہ پر استقامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ ہو، یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. توبہ پر استقامت کا مطلب گناہ ہو جائے فوراً یا اللہ مجھے معاف کر دے. یا اللہ، آدمی فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے. گندگی لگ گئی دھو لیا، گندگی لگ گئی دھو لیا، بار بار لگ رہی ہے بار بار دھو لیا. نہیں پانی ہے اس لیے لگاتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. چلو بھی معافی مانگ لیں گے، کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خزانے دیے ہیں. فرمایا شداد جس وقت لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہیں تم یہ خزانے مجھ سے لے لو اور جس کو جمع کرو. اور اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا فرمائی کہ بھی استقامت. یہ استقامت اسی لیے ہے، دنیا جو ہے اللہ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنایا. گرمی ہے تو سردی بھی آنے والی ہے، دن ہے تو رات آنے والی ہے. رمضان تھا چلا گیا، تو جب ایمان والا طے کرتا ہے مجھے جمنا ہے تو پھر وہ کیا ہے، میں حالات کے تابع بنوں گا نہیں، ماحول کے تابع نہیں بنوں گا، میں اللہ کے حکم کے تابع بنوں گا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عملوں پر استقامت نصیب فرمائے. ہم نیت کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، تسبیحات ہو، اعمال جتنے بھی ہم رمضان میں ہمارا گناہوں سے بچنے کا، ہم اس کو اپنے اعتبار سے اپنا اسکیجول دیکھ کر، نہ جوش ہو نہ سستی ہو. کیونکہ جب آدمی جوش میں چلتا ہے، جوش والا ہمیشہ حق مارتا ہے. کوئی بھی کام جب بھی کوئی جوش میں کرتا ہے نا، وہ گھر والوں کا بھی حق مارے گا. جوش مطالبہ نہیں ہے بالکل. اسی لیے ہمیشہ فرمایا القسط القسط، ہمیشہ اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو. اعتدال کا مطلب گھر والوں کے بھی حق ہیں، اپنا بھی حق ہے، جاب بھی ہے. نہیں بھی بہت تلاوت ہو رہی تھی، اب جاب میں بیٹھ کے تلاوت شروع کر دوں، یہاں تو حق مار رہے ہیں جاب کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اعمال پر استقامت نصیب فرمائے.